اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ آپ کی بیٹی زینب، ان کے گھر میں ایک بچہ تھا، بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا، بچے کی موت کا ٹائم آ گیا۔ حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھجوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے، آپ جلدی سے چلے آئیے، اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ مَا آتَا وَلَهُ مَا خَذَ، اے میری بچی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَسِبْ، اے میری بچی تو صبر سے کام لے اور ثواب کی امید رکھ۔ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا، اے ابا جان، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے، نواسے کا آخری ٹائم ہے، اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسا آپ کا آخری سانسیں لے رہا ہے، آپ کا نواسا موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، آپ کا نواسا دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، او لوگو، یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے۔ میں ایک نانا بھی ہوں، میں ایک باپ بھی ہوں، اپنے نواسے کے غم میں یہ آنسو نکل رہے ہیں، جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تب بھی۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی، 16 رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو اپنے وعدے کا پکا ہے، تو اپنا وعدہ پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہو گئے، یہ 313 اگر آج ہلاک ہو گئے، تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کفاک مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ 313 مسلمان 1000 کے اوپر غالب آ گئے، اللہ نے 1000 کے اوپر ان کو کامیابی سے نوازا۔ ایک اور موقع پر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کی نظر اس آیت پر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ میری امت کے اندر جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو تو طاقت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سوچا کہ عیسیٰ نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم نے تو اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، میری امت کے گنہگاروں کا کیا ہوگا، میری امت کے خطا کاروں کا کیا ہوگا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ روتے ہوئے کہنے لگے، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے نبی کو نمازیوں کی چنتا نہیں ہے،
میرے نبی کو بے نمازیوں کی چنتا ہے، میرے نبی کو تہجد پڑھنے والوں کی فکر نہیں ہے، میرے نبی کو تو اپنی امت کے گنہگاروں کی فکر ہے کہ ان کا بیڑا کیسے پار ہوگا، وہ کیسے قیامت کے دن نجات پائیں۔ آپ اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بچا لینا، اے اللہ میری امت کو بچا لینا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی امت توحید کے اوپر قائم رہے گی، اگر ایمان کے اوپر قائم رہے گی، اگر شرک نہیں کرے گی، اگر غیر اللہ کے در پہ سر نہیں جھکائے گی، تو آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ نبی ہم سے کتنا پیار کرتے تھے میرے بھائی۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خوں کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ نبی ہم سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہ راتوں کو رویا کرتے تھے۔ اس نبی سے ہم کتنا پیار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم۔ اگر ہم کرتے تو آج مسجدیں خالی نہ رہتی۔ وہ نبی تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری ٹائم بھی اس نبی نے نماز کو نہیں بھولا۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوتا ہے، سنیچر کے دن آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، بار بار آپ چادر کو پھینک رہے ہیں۔ ام حبیبہ کہتی ہیں آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، میں نے کان لگایا، میں نے غور سے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز سے لاپرواہی مت کرنا۔ آخری دن بھی آپ کو نماز یاد تھی۔ آپ جب ٹینشن میں ہوتے تھے، آپ حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو اور مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ، جب تک نماز نہیں پڑھ لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، او نبی پر جان چھڑکنے کا دعویٰ کرنے والوں، تم ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ ارے جان بعد میں دینا، پہلے اپنی نیت تو قربان کر کے فجر کی نماز تو پڑھو، تم جان کیا دو گے؟ نماز نہیں پڑھتے کیوں صاحب؟ ارے مولوی صاحب دکان بھی تو چلانا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑی اچھی بات پڑھی تھی، ایک دکان کے باہر لکھا تھا کہ اپنے کام سے کہو کہ نماز کا ٹائم ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہہ دو کہ میری نماز کا ٹائم ہے، میں تیرے لیے نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نماز کی پابندی شروع کر دیجئے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آپ کے کاروبار میں اور برکت ہوگی انشاءاللہ، آپ کے چہرے پر اور نور پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں اور برکت آئے گی۔ جس دکان کے لیے اور جس کاروبار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں، وہ نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے کاروبار کی وجہ سے کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ میرے نبی کبھی بددعا نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر، کبھی کسی کے اوپر جلدی بددعا نہیں کرتے تھے، مگر جب جان بوجھ کر کے کافروں سے لڑائی کی وجہ سے آپ کی
असर की नमाज कज़ा हो गई और उनसे जंग करने की वजह से सूरज डूब गया और असर की नमाज आपकी कज़ा हो गई। तो बुखारी के अल्फाज हैं, आपने बद्दुआ करते हुए फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूटी। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, फजर की नमाज मस्जिद के अंदर चल रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हुजरे आयशा का पर्दा हटाते हैं, सामने हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सब लगी हुई है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, जब मेरे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था 14वीं का चाँद चमक रहा है, ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खूबसूरती खत्म है मेरे नबी के ऊपर। वो हस्सान बिन साबित ने कहा था ना, वो अहसन मिन कलम तरकत आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाऊ। ऐ मेरे नबी, आपसे ज़्यादा हसीन व जमील इंसान को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया और आपसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने हाथ काट लिए थे। सोचो अगर उन्होंने मेरे नबी को देखा होता तो क्या हाल होता। मेरे अजीज़ों, इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी। आपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट क्यों थी? ये सुकून की अलामत थी, ये पहचान थी कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी अपने मिशन पर कायम है, मेरे बाद भी नमाज चल रही है, मेरे जाने के बाद भी मेरे सहाबा नमाज पढ़ते रहेंगे, मेरा मिशन कामयाब है, मेरे मिशन पर मेरे सहाबा चल रहे हैं। ये सुकून था जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और आप हंसने लगे। और सहाबा कहते हैं कि हमें नमाज की हालत में ये महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने कहा हमें डर हुआ कहीं हम नमाज छोड़ के भाग न जाएं, हम पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो और उसके बाद आपने पर्दे को दोबारा गिरा दिया और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी का सहाबा ने देखा था।